تمہاری قلیل تعداد ہماری عظیم فوج کے سامنے کچھ نہیں. ہتھیار ڈال دو ورنہ موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے. ہماری فتح یقینی ہے. اے مسلمان، تمہاری طاقت کیا ہے؟ تمہاری تعداد کیا ہے؟ ہم تمہیں دھول چٹا دیں گے. ہماری طاقت تعداد میں نہیں، ہمارے ایمان میں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اس رات کی خاموشی کو چیرتے ہوئے وہ طاقتور جنگ شروع ہوئی. ایک جنگ جو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں لڑی گئی. جنگ احد. کیا آپ تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے؟ جنگ بدر کی شدید شکست نے مکہ کے مشرکین کو جڑ سے ہلا دیا تھا. ان کا غمنڈ اور ان کے بڑے سرداروں کی موت قریش کے لیے انتقام کی آگ بن چکی تھی. چنانچہ اگلے ہی سال انہوں نے پوری قوت اور طاقت سے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم کیا. قریش نے 3000 جنگجوؤں کا ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا. اس لشکر میں 700 سپاہی زرہ بختر پہنے ہوئے تھے اور 200 گھوڑے تھے. ان کی قیادت ابو سفیان اور ایک اعلیٰ درجے کا سپاہی خالد بن ولید کر رہے تھے. سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور جنگ سے بھاگنے سے روکنے کے لیے قریش کی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں. بدر کی شکست کا دکھ بھلانا ان کا مقصد تھا. مدینہ کو اس خطرے کی خبر ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ کی دیواروں کے پیچھے کیا جائے. لیکن چند نوجوان صحابہ جن کے دل بدر کی فتح سے پرجوش تھے، انہوں نے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر زور دیا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر احد پہاڑ کے قریب مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. آپ کے ساتھ صرف 700 مسلمان تھے جن کے پاس ساز و سامان کی سخت کمی تھی. یہ 3000 کے لشکر کے مقابلے میں تھے. میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دانشمندی سے لشکر کو ترتیب دیا. آپ نے اپنی پیٹھ کو احد پہاڑ سے بچایا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. سب سے اہم فیصلہ اس موڑ پر کیا گیا. آپ نے 50 بہترین تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہاڑ پر مقرر کیا اور رسول اللہ نے انہیں وہ تاریخی حکم دیا: اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں یا ہمیں ہرایا جا چکا ہے، ہر حال میں اس جگہ کو مت چھوڑنا. جنگ شروع ہوئی. مسلمانوں کی بے مثال جرأت اور بدر کی یاد سے مشرکین کے پاؤں اکھڑنے لگی. قریش کے لشکر میں بے ترتیبی پھیل گئی. پہلی فتح مسلمانوں کے ہاتھ آئی. دشمن بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کے خلیانات سے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. جنگ مکمل طور پر جیت لی گئی تھی، یا انہوں نے سوچا. یہیں پر وہ تاریخی غلطی ہوئی. پہاڑ پر موجود تیر اندازوں نے نیچے مال غنیمت دیکھا. انہوں نے سوچا جنگ ختم ہو چکی ہے اور اگر ہم اب نہیں اترے تو ہمیں حصہ نہیں ملے گا. سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، لیکن 40 سے زیادہ تیر اندازوں نے ان کا حکم توڑ دیا اور مال جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر گئے. اسی لمحے کا انتظار خالد بن ولید کر رہے تھے. جب انہوں نے پہاڑ کا موڑ خالی دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنے 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے وہی راستہ استعمال کیا جس کی حفاظت تیر اندازوں کو کرنی تھی. مسلمان 2 مخالف سمتوں سے گھر گئے. ان کی جیت شکست میں بدل گئی. دشمن کی طرف سے اچانک اور زوردار حملہ ہوا. میدان میں بے ترتیبی اور گھبراہٹ پھیل گئی. جنگ کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ مسلمانوں کے بیچ ایک افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. اس خبر نے مسلمانوں کے حوصلے کو توڑ دیا. اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا. ان کی شہادت نے مسلمانوں کو ایک عظیم قربانی کا سبق دیا. لیکن اللہ کے رسول زندہ تھے. انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ جمع کیا اور احد پہاڑ کی اونچائی پر قائم رہے جہاں دشمن ان تک نہیں پہنچ سکا. جنگ احد ختم ہوئی. اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور یہ فتح جو کچھ لمحوں میں شکست میں بدل گئی، پوری اسلامی امت کو ایک سبق دے گئی. یہ سبق تھا اطاعت. رسول اللہ کا حکم توڑنا مسلمانوں کو سب سے مہنگا پڑا. اللہ کی مدد بھی اس وقت چھن جاتی ہے جب انسان حکم توڑ دیتا ہے.
جنگ احد صرف ماضی کی تاریخ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے عزم، ایمان اور اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان سبق آموز لگی تو لائک کریں اور بیونڈ علم کو سبسکرائب کریں۔